بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فيضل الله من يشاء
يهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزول نمبر 72 ہے. سورہ نوح کے بعد اس کا نزول ہے. ابھی سورہ رعد کے اندر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافرون نے کہا کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہے. اس کا جواب دیا هذا کتاب انزلناه الیک، آپ تو منزل علیہ منزل الیہ، اور جس پر کتاب نازل ہوتی ہے وہ رسول ہوتا ہے، لہذا آپ رسول ہے. انت رسول من اللہ، لأنه قد نزل علیک الکتاب من اللہ، آپ پر کتاب آسمان کی طرف سے نازل ہوگی. وکل من نزل علیہ الکتاب فہو رسول، وہ رسول ہے. فہو نبی، وہ نبی ہے. فانت نبی، نتیجہ نکلا کہ آپ نبی ہے. بتاؤ کہ آپ کو صغری کے اندر آپ کو کلام ہے یا کبری کے اندر کلام ہے؟ سمجھے؟ صغری کبری تو بالکل ٹھیک ہے، صغری کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کبری بھی ٹھیک ہے. ارے کبرا ملانگو، مذاق کر رہا ہوں. سمجھے؟ یہ ربط ہو گیا. دعویٰ صورت ہے ترغیب الی تبلیغ دین، اور والتذکیر بایام اللہ، اللہ کے خصوصی ایام کا، اور یہ ہے کہ زمانے کو یاد رکھ لینا کہ جس میں اللہ نے آپ لوگوں کو فرعون سے نجات دے دی، یا اس قسم کی عظیم بدر کے واقعات ہیں اس قسم. الف لام را، ھذا کتاب، ایسی کتاب ہے کہ انزلناہ الیک، آپ کی طرف اتارے ہیں. اتارا کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، انزلنا کے ساتھ متعلق ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو نکال دیں من الظلمات، انواع شرک سے چونکہ وہ بہت زیادہ ہے، الی النور، توحید کی طرف. باذن ربہم، یہ تخرج الناس حال کونک مقرونا باذن ربہم، در حال کہ آپ اللہ کے حکم سے ہے کہ آپ ان کو نکالیں گے. الی صراط العزیز الحمید، یہ الی صراط العزیز الحمید یہ بدل ہے الی النور سے. اللہ آپ کا بھلا کریں. وہ نور کیا ہے جس کے طرف الی صراط العزیز الحمید فرماتے ہیں کہ قادر مطلق اور الحمید جو کہ قابل تعریف ہے، اس کے راستے کی طرف. وہ کون ہے؟ اور اب اللہ آپ کا بھلا، العزیز الحمید سے بدل ہے اللہ الذی، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہے بدل، اور الذی صفت بنے گا. لہو ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض مملوکان لہو، یہ اللہ کی ملکیت ہے. الذی کے لیے صلہ ہو گیا، وہ اللہ پر صفت ہو گیا لفظ اللہ سے. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے تباہی ہو من عذاب شدید، سخت قسم کے عذاب سے. مولانا ویلوں کا قانون آپ کو بتایا، تنوین کے ساتھ ہمیشہ یہ مبتدا بنے گا، اور اضافت کے ساتھ ہمیشہ مفعول مطلق بنے گا ویلہ کا. لیکن مفعول مطلق من غیر لفظ الفعل، اس جنس کا کوئی فعل نہیں آتا کہ کیا مثال واوی اور اجوف یائی، مثال واوی اور اجوف یائی، یہ اس قسم کا فعل اس سے نہیں آتا. اس لیے ہلکتا وغیرہ کچھ نکالتے ہیں. اس ہلکتا اس کے لیے یہ کہ ویلکا ویلکما ویلکم، اضافت کے ساتھ مفعول مطلق. یہ کہتے دعا بالشر ہے، اس وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی ہے. لیکن ابن مالک کے مذہب کے مطابق ان تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیگر حضرات ابن حاجب وغیرہ وہ حضرات تعویل کرتے ہیں. الویل لمن وقع فی الہلاک، ویل ان کے لیے جو ہلاکت کے اندر پڑ جائے. اور والویح لمن قرب الہلاک، اور ویہن بھی ہلاکت کے لیے آتا، اس کا قانون بھی یہ ہے. لیکن لمن قرب الہلاک، ہلاکت کے قریب ہو. الویل لمن وقع فی الہلاک، یہ للکافرین، یہ خبر بنے گا. من عذاب شدید، یہ صفت ہے اللہ کا ویلوں کے لیے. یہ اللہ کا بھلا کریے کہ یہ صفت بنے گا ویلوں کے لیے. اور باقی اللہ کا بھلا کریے کہ اس میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو متعلق کر دینا اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے خبر کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں. ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا. کافر کون ہے؟ یہ مبتدا ہے مولانا. الذین یستحبون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. علی الآخرت، آخرت پر یہ کہ ترجیح دیتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے نکالتے ہیں. ویبغون فیہا عوجا، اور اس میں ٹھیڑا پن یہ کہ تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں. یا ویبغونہا حال کونہا موجتا، اس کو تنہا کہ یہ کہ ٹھیڑا سمجھ کر کے. اولئک کائنون فی ضلال، یہ سارے الذین موصول سے مبتدا ہو گیا. اولئک کائنون فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پڑے ہوئی ہے.
اس کے بعد اب مسئلہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ قرآن عربی میں کیوں آیا؟ محمد عربی ہے، قرآن کیوں عربی میں؟ سمجھے؟ یہ قرآن آیا انزلنا الیک لیکن عربی میں، بلوچی میں کیوں نہیں؟ تو جواب یہ کہ خدا کا شکر ہے، اگر بلوچی میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوتا، سمجھ رہے؟ یا پٹھانی میں ہوتا تو پھر کیا حشر ہوتا۔ تو جواب یہ دیتا وما ارسلنا رسولا، کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا، من زائد ہے، الا ناطقا بلسان قومہ، الا ناطقا بلسان قوم، اپنی زبان میں، وہ مقامی زبان میں جس قوم میں نبی پیدا ہوتا ہے انہی کی زبان میں آتا ہے۔ الا ناطقا بلسان، رسول سے حال بنے گا، لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے بیان کر دے، ما نزل، قرآن کو بیان، لیبین لہم احجن پتنا۔ اب سوال یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر ہیں، تو جی ہاں آپ عالمگیر ہیں، تو قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر تو پوری دنیا میں نے آپ سے عرض کیا تقریباً اب 2.5 لاکھ سے اوپر آ گیا۔ آج سے کئی سال پہلے کی رپورٹ یہ تھی کہ 2.5 لاکھ تفسیریں 700 زبان میں، اب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ مختلف، یہ عالمگیری ہونے کی نشانی ہے، مختلف زبانوں میں ہے۔ باقی مختلف زبانوں میں اس کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر اس طرح اجازت دے دیں گے تو پھر یہ کہ قرآن محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے کہ معنی اور ترجمہ لفظ کا تابع ہے، تو لفظ کسی ایک زبان میں کرنا تھا اور وہ وہی عربی میں کر دیا۔ لفظ تو ایک ہی زبان میں، اللہ آپ کو بھلا کرے، باقی ترجمہ تفسیر ظاہر ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ فیضل اللہ، جملہ اللہ کا استیناف ہے، فیضل اللہ من یشاء، اللہ تعالیٰ یہ کہ جس کو گمراہ کرے اس قرآن کے ذریعے سے، ظاہر ہے کہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، کافروں کے لیے، ویہدی من یشاء الی بہذا القرآن وهو العزیز الحکیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا كَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى الْقُرَيْشِ وَإِلَى الْعَرَبِ كَافَّةً، عرب کی طرف جیسے بھائی تو اسی طرح موسیٰ کو بھی بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اپنے معجزات دے کر کے ہم نے موسیٰ کو بھیجا، ان تفسیرها نخرج قومک من الظلمات إلى النور، قوم کو نکال دو ظلمات سے نور کی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے خصوصی دن ان کو یاد دلا دو، ایام حوادث، سمجھ، ایام انعام، جیسے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اس لیے اس قسم کے دن خدا کا شکر ادا کرے آدمی ان دنوں کے اندر۔ اس وجہ سے ہمارے متاخرین علماء کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پہ یہ انعام کا دن ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہم پر انعام، اس کے لیے قرآن خوانی کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، خدا کا شکر ادا کر لینا کہ اللہ کا بھلا کرے، اللہ نے ایسا سوہنا محمد ہمیں دے دیا، اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ کے اندر ہے، یہ خدا کے انعام کے دن یا انعامات مصیبتوں سے چھڑانے کے دن، ان دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے کہ عاشورہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی تو شکراً انہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ ہم پر بھی پہلے عاشورہ 10 محرم کے روزے واجب تھے، لیکن جب رمضان آ گیا تو اس کی وجوبیت ختم ہو گئی، استحباب پھر بھی اس کا باقی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے شکر کے طور پر یوم التشکر وہ مناتے تھے، تو ہمارے لیے، ہم موسیٰ علیہ السلام کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، بنی اسرائیل سے بڑھ کر کے موسیٰ میرا بھائی ہے، ہم اس کے قریب ہے، اس لیے ہم بھی اس کو رکھیں گے، اس لیے روزہ رکھ۔ اب وجوبیت منسوخ ہوگی مولانا، تو اس لیے حضرت کی تاریخ پیدائش پر اگر یہ ہے کہ اس قسم کی خوشی کرے، نوافل ذکر و اذکار اس کو ایصال ثواب کرے، بہت اچھی بات ہے۔ باقی جلوس نکال دینا کہ اللہ کو یہ کہ جلوس میلاد النبی میں جلوس شریف، وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے جیسے کہ انہوں نے صبر کیا بنی اسرائیل نے، اور شکور خدا کی نعمتوں کی قدر کرنے والے، ان کے لیے بڑی نشانی ہے جی۔ وَإِذْ قَالَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، علیکم نعمت کے ساتھ متعلق کر رہا ہے، اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں ان کو یاد کر لو۔ اذ انجاکم، یہ نعمت کے لیے ظرف بنے گا یا بدل استعمال بنے گا۔ اذ انجاکم من آل فرعون، آل فرعون سے آپ کو نجات دے دی۔ یسومونکم، حال بنے گے کم سے، اور من یسومونکم سوء العذاب، برے عذاب کو چکاتے تھے، یا بخاری نے کہا یولونکم سوء العذاب، ویذبحون ابناکم، یہ مقام امتداد میں ان کو 2 نعمتیں قرار دی، ویذبحون، اور اس وہاں پر الف لام کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ واو نہیں ہے، سمجھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، آپ کے اولاد کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے ایک ایک کر کے، تدریجاً ان کا عمل یہی تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، 12,000 کو میں نے عرض کیا کہ ذبح کر دیا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یا يَسْتَخْدِمُونَ فُرُوجَ نِسَائِكُمْ، ان کو یہ ہے کہ غلط استعمال کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اس انجا کے اندر، سمجھے بھیا، اس ذبح کے اندر بلاء عظیم من ربکم، بہت
بڑی آزمائش آپ کے لیے تھی، اور یا یہ کہ اس انجا کے اندر، اس نجات کے اندر تمہارے لیے بڑی نعمت تھی۔ دونوں معنی بتا چکا ہوں۔ وفی ذالکم بلاء کائن من ربکم، ذالک خبر مقدم بنے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اذکر اذ تأذن ربک، جبکہ آپ کے پروردگار نے آگاہ کر دیا اس بات سے، ربکم لئن شکرتم، کہ اگر نعمتوں کی قدردانی کرو گے لازیدنکم، اور نعمتیں دے دوں گا۔ یہ مقام امتنان میں، منت میں اور احسان میں بات چل رہی ہے۔ ولئن کفرتم، اور اگر یہ کہ نعمتوں کی ناقدری کرو گے لانقصنکم، تو تمہاری نعمتیں گھٹا دوں گا۔ کیوں؟ ان عذابی لشدید، اس لیے کہ عذاب میرا سخت ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ لئن شکرتم، اگر نعمتوں کی قدردانی کرو گے لازیدنکم، پھر نعمتیں بڑھا دوں گا۔ ولئن کفرتم النعمت، اور اگر نعمت کی ناقدری کرو گے تو پھر یہ کہ لانقصنکم، آپ کو گھٹا دوں گا۔ کیوں؟ ان عذابی لشدید، میری گرفت بہت سخت ہے عذاب۔ وقال موسیٰ ان تکفروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان تکفروا انتم تکفروا کے واو کی تاکید ہے، معطوف نلے، اور ومن ثبت فی الارض اس پہ عطف ہوگا۔ ان تکفروا انتم، اگر آپ کفر کریں اور وہ ساری مخلوق جو زمین کے اندر رہ رہے ہیں جمیعاً، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے تاکید بنے گا، حال بنے گا۔ ان تکفروا مجتمعین کے معنی، ان تکفروا انتم ومن ثبت فی الارض جمیعا فلا تضروا اللہ شیئا، آپ خدا کو کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ کیوں؟ فإن اللہ لغنی عن شکرکم وعن عبادتکم، اللہ بن اور حمید فی صفاتی، محمود فی صفاتی، اس کو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہو۔ اس کے بعد عبرت حاصل کرو، ناقدری نہ کر دو، ورنہ سابق قوموں کا حشر ہوگا، جیسے کہ سابق قوموں نے نعمتوں کی ناقدری کی، خدا کی ناقدری کی۔ تو پھر یہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، جو تم سے نبأ الذین مضوا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، کیا ان کی خبر تم تک نہیں پہنچی؟ وہ کون ہے؟ الذین من قبلکم سے بدل ہے، الذین مضوا من قبلکم، الذین محل مجرور سے، تو قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح اور عاد اور ثمود، والذین مضوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے جو لوگ تھے، یہ سب اسی پر عطف ہے۔ لا یعلمہ، یہ الذین سے حال بنے گا، لا یعلمہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے آ گئے اور انہوں نے مانا نہیں، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ جہاں تم، یہ تفسیر ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس نبا کے لیے یہ جملہ استئنافی ہے۔ جہاں تم رسولہم بالبینات، انبیاء معجزات لے کر کے آگے، فردوا فی افواہہم، انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، سمجھے؟ ایک مولانا دو بات سر سمجھ لیں، انبیاء کے پاس معجزات لے کر، فردو یہ کافروں نے، سامنے والوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، خاموش رہ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ کی، سمجھے؟ ہمیں کوئی، خاموش۔ لوگوں نے، سننے والوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، سمجھے بھائی جان؟ خاموش بس، یا ہم بولیں گے بھی نہیں، تو اس قابل نہیں کہ آپ سے بولے، اور خاموش، یہ کنایہ تھا کہ آپ کی باتوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ دوسرا یہ کہ فردو فی افواہ الانبیاء، نبیوں کے منہ پہ ہاتھ رکھا، جیسے کہ کوئی کمزور آدمی ہوتا ہے۔ خود ہمارے ساتھ بھی ہوا، کئی دفعہ ہوا کہ بعض لوگ، بڑے بڑے لوگ ہوتے، بس مولوی صاحب بس، ہمارے منہ پہ بس مولوی صاحب بس، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ہدایت کریں۔ بعض لوگ غصے میں آتے، پٹھان لوگ، بلوچ لوگ، وہ ہم غریبوں کے منہ پہ بھی ہاتھ رکھتے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے، دونوں ہیں۔ جہاں تم رسول بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اللہ کو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پہ لوٹا دی، سمجھے بھائی جان؟ انہوں نے، لوگوں نے، یعنی ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسرا فی افواہ الرسل، کہ رسولوں کے منہ پہ، وقالوا کہنے لگے، انا کفرنا، ہم انکاری ہے، بما اس توحید کے کہ ارسلتم بھی، جو تمہیں دے کر کے بھیجا گیا، انا کفرنا بما، ترکیب آپ کو آئے گی، وانا لکائنون فی شک، ہم تو شک میں ہے، شک مریب، اضطراب والے، کلک میں ڈالنے والے شک، مما اس توحید سے کہ تدعوننا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، مما یہ اللہ کا بلا صفت بنے گا شک کے لیے، یہ ویسے متعلق کر دو، انا لکائنون لواقعون، ہم واقع ہے، فی شک مریب، اضطراب میں بے چین کرنے والے شک کے اندر، مما اس توحید سے کہ تدعوننا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ قالت رسلہم، یہ شک میں ہم لوگ، سمجھے؟ نبیوں نے کہا کہ توحید کے بارے میں آپ کو شک ہے۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، کیا اللہ میں بھی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، یہ بدل ہے یا صفت ہے؟ یہ صفت ہے لفظ اللہ، لیکن چونکہ میں نے عرض کیا کہ کون المشتق کے بدلا او عطف بیان لا یجوز او نادر او ضعیف جدا،
سمجھ میں؟ یہ ذہنی زادہ نے لکھا ہے کہ مشتق کو بدل اور عطف بیان نہ بنا دو، اس لیے صفت بنا دے، اور کوئی اشکال نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، لفظ اللہ معرفت تو یہ بھی معرفت، اس میں فاعل جب کہ استغراق کے معنی میں ہو تو پھر وہاں پر میں نے عرض کیا کہ اضافت ہو یعنی تفید التعریف ہے، وہ تعریف کا مفید ہے۔ شکن یہ مبتدا ہے، فی اللہ فاطر السماوات والارض، یہ جار مجرور خبر مقدم بنے گا۔ جی کیا وہ اللہ کی شک میں؟ حضرت نے زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ امام شافعی کا ایک نالائق شاگرد تھا، اس سے کوئی بھی مسئلہ پوچھتے تھے تو کہتے تھے جی اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ پھر کسی نے کہا کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ آیت کیا ہے، اس کا مقصد؟ کہا اس میں بھی اختلاف ہے۔ سمجھ رہی ہیں کہ اس کے اندر بھی اختلاف ہے مولانا۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، یدعوکم استنافی ہے، اللہ آپ کو یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، بلاتا ہے لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخشے۔ کافروں کے لیے من ذنوبکم کا آتا ہے، اور مومنوں کے لیے اللہ آپ کا ذنوبکم آتا ہے بغیر من کے، اور یہاں پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ من زائدہ ہے، سمجھے بھائی؟ بہرحال یہ خطاب میں تھوڑا سا فرق رہتا ہے مومن اور کافر کا۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور یہ کہ اللہ آپ کو ڈھیل دے دے ایک وقت مقرر تک۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا ان انتم مبتدا بنے گا، ما انتم یعنی ان انتم الا بشر مثلنا، مثلنا صفت بنے گا بشر کی، آپ ہماری طرح اللہ آپ کا بھلا کرے بشر۔ خلاصہ یہ نکلا ذواتکم منحصریت، چونکہ اللہ کا ما قبل ما بعد میں منحصر ہوتا، ذواتکم منحصرت فی البشریت، تمہاری ذوات بشریت میں منحصر ہے، کوئی زائد چیز تو، اور بشر رسول بن نہیں سکتا، والبشر لا یکون رسولا، بشر رسول نہیں ہے۔ تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، جملہ استئنافیہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان تصدون، آپ ہمیں روکنا چاہ رہے اما ان معبودوں سے کان یعبدہ آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے۔ اذا كان الامر كذلك، جب یہ صورت ہے، فاتونا بسلطان مبین علی التوحید، کوئی حجت لے کر کے آ جاؤ توحید پر، ہمیں بتا دو تمہارے کل سلطان فی القرآن فهو کیا ہے، فهو الحجت والبرہان۔ قالت لهم رسولهم، نبیوں نے انکار نہیں کیا بشریت کا، نبی نے کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم ذواتنا منحصرۃ فی البشریت، ٹھیک ہے بشریت ہے لیکن مسئلہ یہ کرے ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر کوئی احسان کرنا چاہے، سمجھے؟ اب مسئلہ ہو گیا، شرط رسالت کے لیے اللہ کا احسان ہے ہم بشر، لیکن رسالت کو حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ من اللہ، اللہ کا احسان، اور اللہ تعالی مان ہے اور ہم ممنون ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ شرط حصول رسالت کے لیے، چونکہ وہ بھی چیز نہیں ہے، رسالت کو حاصل کرنا، نبوت کو حاصل کرنا، یہ وہ بھی چیزیں نہیں ہے۔ قادیانی نے اللہ آپ کا بھلا کریے، یہ وہ بھی چیزیں ہیں، یہ کسبی چیزیں نہیں ہے۔ رسالت اور نبوت یہ وہ بھی چیزیں ہیں، اللہ جس پر احسان تو اللہ نے ہم پر کیا ہے، یہ کسبی چیزیں تو ہے ہی نہیں، قادیانی کے لیے کسبی ہے۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، خدا کے احسان ہو ضرور۔ وما کان، باقی آپ معجزہ مانگتے، ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے لیے گنجائش نہیں، روا نہیں اللہ ناتیکم بسلطان، کوئی ہم معجزہ لے کر، یہاں سلطان دلیل کے معنی میں معجزہ، معجزہ بھی ایک دلیل ہی ہوتا ہے، ہمارے لیے روا نہیں اللہ ناتیکم بسلطان، کوئی معجزہ لے کر کے آ جائیں، اللہ حال کوننا معذونین باذن اللہ، یہ باذن اللہ حال بنے گا ناتی کی ضمیر نحنو سے، سمجھے؟ وما کان لنا خبر مقدم بنے گا، وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا معذونین باذن اللہ، یہ ہو گیا۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورتحال ہے سب اللہ کے، تو فرماتے ہیں فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا ای شیء مانع لنا، کس چیز نے ہمیں روکا ہے اس بات سے کہ فی اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ کے پر بھروسہ کر دیں۔ ای شیء مبتدا، مانع لنا یہ اس کے لیے خبر ہے، اور فی اللہ نتوکل علی اللہ یہ متعلق ہوگا مانعوں کے ساتھ یا ثابتوں کے ساتھ۔ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، کس چیز نے ہمیں روکا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے سے؟ حال یہ کہ وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں سارے راستے اس نے دکھا دیے اللہ نے۔ السبل وہ راستے التی تنتہی الی اللہ ہے، جو اللہ تک پہنچتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مولانا نماز ہدایت کا راستہ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، دین کے مختلف راستے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اپنے راستے، لیکن ہمارے نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس سبل سے مراد السبل الاربع، یہ 4 سلاسل ہے،
سمجھ رہی ہیں؟ 4 سلاسل ہے، لیکن عرب تو ان میں سے کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اصل ذالک الکتاب لا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، بس اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے مولانا اللہ کے فضل و کرم سے عرب کے اللہ کا بھلا کریں، یہ پیری طریقی والا سلسلہ نہیں ہے، قرآن کو سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کو، ان کے عقائد میں نے عرض کیا کہ آپ کے شیخ الحدیث ان سے بھی اچھے ہیں، سمجھے بھائی؟ بدعتی نہیں بنو مولوی صاحب۔ وما لنا اللہ وما لنا وقد ہدانا سبلنا، اللہ نے ہمیں ایمان کے راستے، والا نصبرن علی ما اذیتم، مصدر یہ جو آپ ہمیں ایذا دیں گے اس پر ہم صبر کریں گے بخدا۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت حال ہے، فلیتوکل المتوکلون علی اللہ، اللہ پر یہ کہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ سمجھ میں ہے کہ ایمان ہوگا، ایمان کے بعد پھر توکل ہوگا، اس لیے پہلے فلیتوکل المؤمنون، اب فلیتوکل المتوکلون، سمجھے؟ وقال الذين كفروا لرسلهم، کافروں نے نبیوں سے کہا واللہ لنخرجنکم من ارضنا، ہم اپنی سرزمین سے آپ کو نکالیں گے، او لتعودن، یا آپ یہ کہ واپس لوٹ کر کے آ جاؤ گے، فی ملتنا، ہمارے ملت، ہمارے مذہب کفر کے اندر۔ اب وہی آپ کو بتا دیا کہ نبی تو مذہب میں تھا ہی نہیں، تو کیسے کہیں گے کہ واپس لوٹ؟ اس لیے یہ عود بمانے اس کے سیرورت کے ہیں، یا اللہ آپ کا بھلا سیرورت کے معنی میں لکھ دیا، اور یہ ہے کہ کہہ دو کہ تبدیلی، جب تک آپ ہمارے مذہب کی طرف بدلو گے نہیں، تبدیلی لاؤ گے اپنے اس موجودہ حالت کو، توحید کو چھوڑ کر کے۔ یا ان کا گمان یہ تھا کہ پہلے سے نبی ہمارے مذہب پر ہوا کرتا تھا، اب نبی نے ہمارے مذہب، یہ ان کے گمان کے مطابق۔ یا لتعودن، نبی کے مقتدیوں کے اعتبار سے، پیروکار، تغلیب میں نبی کو بھی شامل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ نبی کے مقتدی اور پیروکار تو پہلے مشرک ہوتے ہیں۔ اول تعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم، فوراً اللہ نے نبیوں کو وہی بھیجا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لنہلکن الظالمین، ان ظالموں کو ضرور بے ضرور ہم ہلاک کریں گے، ولنسکننکم الارض من بعدہم، اے من بعد ہلاکہم، ان کی ہلاکت کے بعد آپ کو ٹھکانے دے دیں گے ان کی زمین پر، لنسکننکم ارض الکفر، ارض کفر کے اندر ان کی ہلاکت کے بعد آپ کو رکھیں گے۔ یہی انقلاب ہے مولانا، اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر دو، انشاءاللہ یہ کفری نظام اور کافر خدا پاک ان کو ہٹائے گا اور اللہ آپ کو بٹھائے گا ان کی جگہ پر۔ لنسکننکم الارض من بعد ہلاکہم، ذالک، یہ وعد النصر ہے، یہ نصرت کا وعدہ جو ہے نا میں جو بتا رہا ہوں، فرماتے ذالک کائن لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، یعنی قیامت کے کھڑے ہونے سے میرے سامنے ڈرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ، وخاف وعیدی، میرے وعیدوں سے ڈرتا ہوں، ذالک، یہ وعدہ نصرت، وعد النصر، فرماتے کہ نصرت کا وعدہ، ثابت لمن خاف مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے وخاف وعیدی۔ کافروں نے خود خیال کر لینا، ایک یہ ہے واستفتحوا، پیغمبروں نے خدا سے مدد مانگی کہ اے اللہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اللہ سچا فیصلہ فرما دے۔ آپ نے پڑھا نہیں پڑھا؟ عملنگو استفتحوا، نبیوں نے، اللہ کا بھلا کرے، استفتحوا واو ضمیر کا مرجع جس کو کراچی میں ہم کہتے ہیں، سمجھے بھائی، اس کا مرجع انبیاء ہے۔ استفتح الانبیاء، نبیوں نے خدا سے مدد چاہی، یعنی طلبوا الفتح، مدد چاہی اللہ سے، اے اللہ ہماری مدد فرما دے۔ اور وہ نبی نے کہا ہے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، آپ نے پہلے پڑھا۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور اللہ نے ان کی مدد کر دی۔ وخاب کل جبار عنید، ہر سرکش اور عنید نہ ماننے والے، اللہ کا بھلا کرے، انادی، وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اللہ نے ان کو کیا اصل اس طرح کا ہو گئے، واستفتحوا، نبیوں نے مدد مانگی، فنصروا، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو گئی، واستفتحوا، مدد چاہیں، فنصروا، اللہ کی طرف سے نصرت ہو گئی، ان کے مقابلے میں خاب کل جبار عنید۔ اڑے مزہ آیا نہیں ہے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ کافر خود مدد چاہتے ہیں، کافر کہتے ہیں اللہ ہمارے، اور اگر یہ نبی برحق ہے تو ہمیں یہ دین نہیں چاہیے، پھر ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیں۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، عملنگو استفتح الکفار، کافروں نے مدد مانگی، کافروں نے خود فیصلہ، عذاب کا فیصلہ خود مانگا، اگر یہ دین برحق ہے تو ہمیں تباہ کر دیں، لہذا اللہ پاک نے ان کو تباہ کر دیا، سمجھے ملنگو۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، جو سرکش ہے
اور نہ ماننے والے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ یہ سرکش اور نہ ماننے والوں کے سامنے من ورائہ جہنم، یہ ورا ازداد میں سے امامہ کے معنی میں اگلے والی زندگی میں اس کے سامنے جہنم آئے گا، خیال کر لینا مولانا۔ من ورائہ جہنم، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ جبار عنید کے لیے صفت بنے گا، ایسے جبار عنید نہ ماننے والے من ورائہ جہنم، اس کے سامنے جہنم ہے، جہنم ہی آئے گا۔ تو من ورائی خبر مقدم جہنم، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ، اس جبار عنید کو پلایا جائے گا من ماء شدید، پیپ سے، جہنمیوں کی پیپ سے ان کو پلایا جائے گا، یتجرع، جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، یتجرع یہ مائع کے لیے صفت ہے، شدید بھی اس کے لیے صفت ہے، ولا یکاد، قریب نہیں، یسیغہ کہ اس کو اتار سکے گلے سے، لا یکاد وہ ضمیر اسم ہوگا یکادو کا، یسیغہ اس کے لیے خبر بنے گا، لا یکاد یسیغہ، ویاتیہ الموت من کل مکان، اور موت کے اسباب، موت ان کے پاس آئے گی، موت کے اسباب آئیں گے ہر طرف سے اس کے پاس، جب جہنم میں جائے گا اللہ اکبر، پیو ادھر آگ جلا رہی ہے یہ سب، وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، حال یہ کہ یہ اللہ کا بلکہ اس کو موت نہیں آئے گی، اگر موت آ جائے تو لیستریح، راحت حاصل ہو جائے، لیکن وہ ہوگا نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے سامنے یہاں بھی ورا امامہ کے معنی میں، وَمِن وَرَائِهِ یہ یاتی الموت پر عطف ہوگا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، سخت قسم کا عذاب، وہ عذاب مسلسل رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا مولانا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، مسئلہ سمجھنے کا مولانا، کافروں کے اعمال اس طرح ہے جیسے کہ راکھ ہوتا ہے، لکڑی کو جلا کر کے اس کی راکھ، تیز قسم کی ہوا آ گئی وہ راکھ کو اٹھا کر کے لے گئی، تو اسی طریقے پر کافر کے اعمال جتنا بھی کرے، صدقہ کرے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے طوفان راکھ کو اڑا لیتی ہیں، تو ان کا کفر جو ہے نا وہ سارے اعمال کو اڑا لیتا ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے طوفان اور ہوا آ جائے راکھ کو اڑا لیتا ہے، تو اسی طریقے پر کفر سارے اعمال کو اڑا لیتا ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، جو اللہ کا انکار کرتے یہ مبتدا بنے گا، اعمالہم مبتدا ثانی، ان کے اعمال ثابتۃ کرماد، اور راکھ کی طرح، راکھ موصوف ہے رماد، اشتدت بہ الریح، زور کے ہوا لے کر کے اس کو چلی، اشتدت بہ الریح، اس کو زور کے ہوا، یہ صفت بنے گا رماد کے لیے، فی یوم عاصف، اشتدت کے ساتھ، آندھی والے دن کے اندر، آندھی والے دن کے اندر، یہ متعلق ہو گیا اشتدت کے ساتھ، یہ اللہ کو اشتدت صفت ہو گیا رما، موصوف و جار مجرور متعلق، ثابتۃ خبر ہو گیا اعمالوں کے لیے، پورا جملہ پھر خبر بنے گا مثل الذین کے لیے، فلا تگڑ گڑ گڑ نہ کرو، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، جو کچھ انہوں نے جو کردار ادا کیا دنیا کے اندر، نیکیاں بھی کی ہے، اس میں سے کسی چیز پر اس کے حصول پر قدرت نہیں ملے گا، قدرت نہیں ملے گی، معنی یہ ہے کہ ان کو ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ ہے مما كسبوا اصل میں حال ہے شے سے، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو دنیا میں انہوں نے کمایا، ذالک یہ محرومی، ذالک یہ محروم، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو، جو محرومی لا یقدرون سے سمجھ میں آتا، ذالک الحرمان، یہ محرومی ہو ضلال البعید، یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ مشقت تو ہو گئی، عمل تو کیا لیکن ثواب نہیں ملا، اس سے بڑی محروم ہے، تو دین دا دنیا دا دوڑو نہ خراب، دین اور دنیا دونوں کے دونوں تباہ۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ مولانا چونکہ مشرکین مکہ بیست بعد الموت کے منکر تھے، تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر کہ اللہ آسمان و زمین کو بناتا ہے، تو تمہارے مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہونے کے بعد وہ خدا تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور اپنے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہے اور تم سے حساب و کتاب لے سکتا ہے۔ اڑے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے یہ بیست کے ان کا، جب ایزا کن عظام و رفاتن اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، ہمارے چورے چورے ہو جائیں گے تو ہم کیسے؟ الم تر ان اللہ خلق السماوات، کیا آپ کو معلوم نہیں ان اللہ خلق السماوات والارض، اللہ پاک نے آسمان و زمینوں کو پیدا کر دے بالحق کے، حکمت کے ساتھ، یہ ٹھیک طریقے سے، ان یشاء اہلاککم یعنی اذہابکم، اگر اللہ چاہے تمہارے ہلاکت کو، یذہب جو آگے آ رہا ہے یہ ہلاکت کے معنی میں، ان یشاء اہلاککم اذہابکم، اگر تمہارے ہلاکت کو چاہے تو یذہبکم یہلککم، وہ آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، ویاتی بخلق جدید مکانکم، اور تمہاری جگہ پر نئی مخلوق لا سکتا ہے، یذہب پر عطف ہے، وما ذالک، اور یہ اذہاب سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یہ تمہیں ہلاک کر دینا، ما ذالک بعزیز علی اللہ، یہ خدا کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، سمجھے؟
یہ مسئلہ وَيَبْرُزُونَ لِلَّهِ جَمِيعًا یہ ماضی ہے، سمجھ رہے، مستقبل کے معنی میں قیامت سے اس کا وَيَبْرُزُونَ أي يَخْرُجُونَ يَظْهَرُونَ لِلَّهِ حساب کتاب کے لیے ظاہر ہو جائیں گے جمیعاً سارے کے سارے. برزو کا جو واو ہے یہ اس کے لیے اللہ کا کرے کہ حال ہے اس سے. وَيَبْرُزُونَ لِلْحِسَابِ وَالْكِتَابِ لِلَّهِ اما اللہ کے سامنے سارے کے سارے قیامت کے دن اب حساب ہوگا، سمجھے. فقال الضعفاء یقولو کے معنی میں کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا متکبرین سے کہیں گے انا کننا تبعا لکم، یہ لکم حال ہے اور متعلق ہے تبعا. انا کننا تبعا اے تابعین کے معنی میں ہے ہم آپ کے پیروکار تھے دنیا کے اندر اے سرمایہ دارو، سمجھے. اذا کان الامر کذالک جب یہ صورتحال ہے ہم تو تمہارے چمچے تھے. فہل انتم اذا کان الامر کذالک فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ کیا آپ اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ فائدے دے سکتے ہیں. حل انتم مغنون مفیدون عنا لنا من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے شیئا کسی چیز کا فائدہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. فہل انتم مغنون شیئا من زائدہ مغنون کے لیے مفعول بھی بنے گا، سمجھے. آپ کوئی فائدے دے سکتے ہیں ہمیں اور آپ کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بتائیں حل انتم مغنون یہ استفہام امر کے معنی میں ہوگا. اذا کان الامر کذالک دنیا میں ہم آپ کے چمچے تھے، سمجھے. اذا کان جب یہ صورت ہے تو فہل انتم مغنون یعنی اغنو عنا من عذاب اللہ، سمجھے. شیئا من عذاب اللہ اب اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ فائدہ تو دے دو. اغنو عنا شیئا من عذاب اللہ من زائد ہو گیا، سمجھے. کچھ پہلے بڑھ گیا. اب بڑے لوگوں کی پہچان ہمیں یہی ٹھگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو قالوا لو ہدانا اللہ فی الدنیا ارے اگر ہم دنیا میں ہدایت میں ہوتے تو لہداکم تو آپ کی ہم رہنمائی کر لیتے، لیکن ہم دنیا میں گمراہ تھے تو آپ بھی گمراہ. لو ہدانا اللہ لہدیناکم اگر اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہی. اور دوسری صورت یہ کہ لو ہدان اللہ الان الی الجنت اب اگر اللہ ہماری جنت کی طرف رہنمائی کرے لہدیناکم الی الجنت ہم جنت میں آپ کی طرف رہنمائی کرے لیکن ہم خود جہنمی ہے تو چلو ہمارے ساتھ جہنم میں. ارے سمجھ آ گئے دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. قالوا یقولون کے معنی میں یعنی هذه المسائل تتعلق باحوال الاخرت یہ احوال آخرت سے کا تعلق ہے. قالوا یقولون کہیں گے وہ چمچے کہیں گے مچموچ کو کہ یار دنیا میں ہم تو آپ کے پیروکار تھے تو آج ہم سے بے نیاز کرو ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو. قالوا یقولون یہ کہیں گے لو ہدان اللہ فی الدنیا اگر دنیا میں ہم ہدایت پر ہوتے ہمیشہ اللہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم بغیرت ٹھہرے، کہتے اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو ہم کیا کریں گے. لو ہدان اللہ فی الدنیا لہدیناکم تو ہم آپ کو ہدایت دیتے لیکن لیکن التالی بعد الفالمقدم سن. دوسرا لو ہدان اللہ الآن ابھی اگر اللہ ہماری رہنمائی کرے الی جنت کی طرف تو لہدینا کو ہم آپ کے لیکن لو انتفاع ثانی بس انتفاع اول جب اللہ ہماری رہنمائی نہیں کر رہا ہے جنت تو ہم آپ کی کیا رہنمائی کریں گے؟ کوئی رہنمائی نہیں. اب مسئلہ ہے اجزعنا ام صبرنا. اس کے بعد حمزہ چونکہ تسویہ کے سواؤں کے بعد آ رہا ہے سواؤن علینا اجزعنا یعنی جز ہونا و صبر ہونا ہمارا چیخنا چلانا اور صبر کرنا سواسیان علینا یہ ہمارے سامنے برابر ہے. یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں. ہم جزا فضا کریں یا نہ کریں جز ہونا و صبر ہونا ہمارا جزا اور صبر سواسیان علینا یہ ہمارے سامنے برابر ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ سواؤن علینا خبر مقدم بنے گا. سواؤن علیہ حضرت ملتوزن آپ نے پڑھا ما لنا محیسن لنا خبر مقدم محیسن کوئی ہمارے لیے رہائی کی جگہ نہیں ہے بچنے کی جگہ نہیں ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے. ہم کیا کریں گے بھائی؟ خاموش رہو. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم یقول الشیطان کے معنی شیطان ممبر پہ کھڑا ہو جائے گا. سمجھ نہیں آگے شیطان میں وقال الشیطان یقول الشیطان شیطان یہ کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہیں گے لما قضی الامر جب یہ کہ فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کی جنت میں جہنمیوں کی خیال کر لما قضی الامر لما قضی الامر بعد دخول اہل الجنت الجنت و اہل النار اہل النار جنتی جنت جہنمی جہنم جب یہ فیصلہ ہو جائے گا لما قضی الامر تو شیطان کہے گا سمجھے بھائی جان ما قبل لما قضی الامر جب فیصلہ ہوگا جنتیوں کے جنت کے جہنمیوں کے جہنم تو قال شیطان شیطان کہے گا ما قبل دال الجزاء کیا کہے گا قال کا مقول ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا بیست کا وعد الحق بیست کا وہ ٹھیک ہو گیا ووعدتکم اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ لا بعث کوئی ہڈیاں ہو جاؤ گے اٹھو گے بھی نہیں. میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ فاخلفتکم میں نے تو جھوٹ بولا. سمجھ رہی میں اور عجیب بات ہے
جھوٹے کی تصدیق کر دی اور سچے کی تکذیب کر دی. یہ تم پہ لعنت ہو, مجھ پہ کیوں لعنت کرتے ہیں؟ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر, ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر, فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر. ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا آپ سے, سمجھے بھائی جان؟ وعد الحق مفعول ثانی ہے. ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے سچا وعدہ کیا کہ بے عزت ہوگی. ووعدتکم, میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بے عزت نہیں ہوگی. فاخلفتکم, میں نے مخالفت کر دی. میں نے عرض کیا ہنسی آتی ہے حضرت مجھے حضرت انسان پر, فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر, فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر. برائی تم خود کرو, لعنت مجھ پہ بھیجو, استاپ دغ 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 دغ. آیا سمجھ میں؟ وما کان علی علیکم من سلطان, وما کان لی خبر مقدم بنے گا اور اللہ آپ کا بلا کرے ثابتاً کائنہ کے ساتھ. وما کان علی علیکم من سلطان, علیکم متعلق کر دو یا حال بنا دو, سلطان من زائد ہے, میرا کوئی تسلط تم پر نہیں تھا, کوئی قدرت نہیں تھی تم پر. ہاں مستثنیٰ منقطع بنے گا, الا ان دعوتکم, میں نے آپ کو گمراہی کی طرف بلایا, الا ان دعوتکم الی الضلال, گمراہی کی طرف میں نے آپ کو بلا دی. آپ لوگوں نے دیر بھی نہیں کیا, فاستجبتم, دعوتکم پر عطف ہے, فاستجبتم لی, آپ نے میری بات مان لی. جب یہ صورت ہے اذا کان الامر کذلک, آپ نے ویسے اشارے سے مان لیا. فلا تلومونی, مجھے ملامت نہ کرو, ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم, میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کرتا. ما انا بمغیثکم, تمہاری فریاد رسی نہیں کرتا. وما انتم بمصرخی, آپ میری کوئی فریاد رسی نہیں کرتی. یہ ترکیب تو آگے, انی کفرت بما اشرکتمونی به من قبل, انی کفرت, میں انکار کر رہا ہوں, بما اشرکتمونی من قبل, جو آپ نے مجھے اللہ کے شریک قرار دے دیا, جو آپ نے یہ کہ شریک قرار دیا. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مجھے اللہ کے, میری بات مانتے تھے, مجھے آپ لوگوں نے مطاع قرار دیا, حالانکہ مطاع تو انبیاء ہوتے ہیں اور خدا ہوتا ہے. انبیاء مطاع ہوتے ہیں, آپ نے تو مجھے مطاع مان لیا. امت مطیع ہوتی ہے, اللہ مطاع ہوتا ہے, امت مطیع ہوتی ہے اور نبی مطاع ہوتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, نبی مطاع ہوتا ہے امت میں, اور تم لوگوں نے مجھے مطاع بنا دیا. مطاع تو اللہ اور رسول ہوتے ہیں, اور پھر اطاعت, مطاع اور اتباع دونوں میں فرق آپ کو بتایا. الاطاعت هو اعم مطلقا اور والاتباع هو اخص مطلقا. فالاطاعت تكون في الافعال وفي الاقوال بخلاف الاتباع فانه يتحقق في الافعال فلا تغرغروا, لہذا گڑ گڑ نہ کرو, استاپ دغ دغ دغ. ظالمین کے لیے عذاب علیم ہے. وادخل, یہ یدخلوا کے معنی میں, ویدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والے عمل صالح والے, جنات المفعول ثانی, ایسے باغات میں داخل ہو جائیں گے تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتے ہوں گی. اور خالدین فیہا, اسی الذین سے, ادخل الذین سے, الذین سے ہمیشہ رہیں گے اس میں, باذن ربہم, اللہ کو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی یہ کہ اجازت سے. یہ بھی حال بنے گا, ادخل الذین آمنوا حال کونہم خالدین, اور وحال کونہم معزونین باذن ربہم, اللہ کے حکم سے. تحیتهم فیہا سلام, آپس میں ان کے خوش آمدید. تحیت فیہا, یہ تحیت کے ساتھ متعلق ہوگا. سلام علیکم, یہ پورا جملہ خبر بنے گا. سمجھ شریف میں تحیتهم فیہا سلام, سلام علیکم کہیں گے جی, اور سلام علیکم خود مبتدا خبر ہے, سمجھے, اور تحیتم کے لیے خبر ہے. اس کے بعد مسئلہ بتاتے مولانا, توحید والے جو لوگ, جس کے سینے کے اندر توحید ہے اور کلمہ ہے, تو اللہ کو بھلا کرے, حالات اس پر جتنے بھی آ جائیں گے, حالات آ جائیں گے, اور وہ اس سخت کھجور کی درخت کی طرح کے اوپر شاخیں ہلتی رہتی ادھر ادھر, لیکن کھجور کی جگہ اپنی جگہ پر ہے. کھجور کا جو تنا ہوتا ہے اور کھجور کا جو درخت ہے اپنی جگہ پر, چونکہ ان کی جڑیں اللہ کو بھلا کرے سخت ہے. تو موحد پر اور توحیدی پر کلمہ اس کے سینے کے اندر اس طرح ہے, حالات جس طرح آتے اس پر کوئی فرق نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کو بھلا کریے کہ وہ اور ایمانوں کا مضبوط ہو جاتا. برخلاف کمزور دل والا کلمہ شرکیہ کی حیثیت پپیتا کی ہے, اور پپیتا درخت کو جیسے کہ سخت ہوائیں آتی گر جاتا ہے. پپیتے کے درخت دیکھیں,
پٹھانوں سے تو خیر اس کی توقع نہیں ہے، دوسروں سے کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بعض درخت سے کمزور ہوتے، سخت قسم کی ہوا کے دھڑام سے جا کر کے گرا۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کیف ضرب اللہ، اللہ نے کیسے اللہ کو ایک مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ کیف ضرب اللہ مثلا، کلمہ یہ مفعول بھی ہے، اللہ کو بھلا کہ کلمۃ طیبۃ موصول صفت بدل بنے گا مثلا سے، سمجھے؟ کلمۃ طیبۃ، اللہ نے ایک مثال بیان کی، مبدل منہ کو ہٹا دو، ضرب کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کو بیان کیا اللہ نے، کائنۃ کشجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کائنۃ کشجرۃ طیبۃ، وہ پاکیزہ اور مضبوط درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین کے اندر اللہ کا پیوست ہیں، وفرعھا فی السماء، اور شاخیں اس کی اونچی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کھجور کے درخت، سمجھے؟ کلمہ طیبہ کی یہی مثال ہے۔ توتی اکلہا، یہ اسی اللہ کا شجرہ سے حال بنے گا، توتی اکلہا جو اپنا پھل دیتا ہے، کل حین، ہر زمانے کے اندر توتی کے لیے ظرف بنا دو، باذن ربیہ معزونۃ باذن ربیہ، سمجھے؟ توتی معزونۃ باذن ربیہ، اللہ کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، لکھے یتذکرون۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ شرکی ہے، اور کلمہ شرکیہ کی مثال فرماتے ہیں کہ مثل کلمہ کائنۃ، سمجھے بھائی؟ نہیں غلط بتایا میں نے، ومثل کلمۃ خبیثۃ یہ ہو گیا مبتدا بنے گا، کائن اس کی مثال کشجرۃ خبیثۃ، اس اللہ کا بنا کر یہ کہ شجرہ خبیثہ کی طرح کمزور، اجتثت یہ شجرہ کے لیے صفت ہے، اجتثت من فوق الارض، جس کو اکھاڑا گیا ہو زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، جملے اس میں یہ کہ استفہامیہ ہے، استفہامیہ استئنافیہ ہے، ما لہا قرار من زائد ہے، جس کا کوئی قرار نہیں، یہ کلمہ شرکی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں گے، بالقول ثابت، لا الہ الا اللہ سے، کلمہ طیبہ سے، قبر کے اندر ان کو ثابت رکھیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اور وفی الآخرت، اور آخرت میں قیامت کے دن، اور دنیا کی زندگی میں اور اسی طرح قبر میں بھی، یہ آ گیا، اور آخرت میں پھر قیامت کے دن۔ ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ کا ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ظالم سے مراد المتمسکین بالکلمۃ الخبیثۃ، جو کلمہ خبیثہ کو جنہوں نے بس پکڑا، شرک کیا۔ ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم چاہیں وہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد زجر و توبیخ ہے، الم تر الی الذین بدلوا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ان لوگ، وہ لوگ الذین بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، کفرن، کفر سے، کفر کو انہوں نے لے لی، نعمت اللہ مفعول اول بدلو کے لیے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کفرن یہ مفعول ثانی ہے، سمجھ رہے؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم، جنہوں نے اپنے قوم کو اتار دیا دار البوار، جہنم، ہلاکت والے گھر میں، یہ بدل ہے، سمجھے بھائی جان؟ دار البوار مفعول ثانی ہے احلوا کا، اور جہنم دار البوار سے، ہلاکت والا گھر وہ جہنم ہے۔ یصلونہا، یہ حال بنے گا جہنم سے، درحال کہ اس میں داخل ہوں گے یا تپیں گے، وبئس القرار نار جہنم۔ بخاری کے اندر نعمت اللہ سے مراد محمد رسول اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ محمد کی نافرمانی کرتے، سمجھے؟ اس کی دین کی نافرمانی کرتے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اندادا، اور اللہ کے لیے شریک اور پارٹنر بنا دیتے ہیں، اندادن مفعول اول ہے، للہ مفعول ثانی، ثابتۃ کائنۃ، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ انجام کار، یہ لام عاقبت کے لیے کہ انجام کار اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، مزے لے لو دنیا کی، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا ٹھکانہ یہ کہ جہنم ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، میرے بندوں سے کہہ دے، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب یہ ہے کہ ثابت قدم جو رہے گا نا وہ کامیاب ہوگا۔ ثابت قدمی کے اسباب کیا، اعمال کیا ہے؟ اعمال یہ نمازوں کے اہتمام کرو۔ ارے ابھی آیا تھا نا، جو کلمہ طیبہ جن کے پاس ہوگا وہ ثابت قدم رہیں گے، جواب دیں گے منکر نکیر کو، اور کلمہ خبیثہ والے وہ جہنم میں جائیں گے، ثابت قدم نہیں۔ تو ثابت قدمی کے اعمال کیا ہے؟ اعمال یہ، قل عبادی الذین آمنوا، کہتے میرے ایمان والے میرے بندوں سے، عبادی الذین آمنوا یہ صفت ہوگی عبادی کے لیے، فرماتے ہیں کہ یقیموا، یہ جواب ہے ہمارا ہے، یعنی اگر آپ ان کو حکم دے دیں گے اقامت کا، قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، یعنی ان قلت لهم، اگر آپ ان کو کہیں گے یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، نماز قائم کریں گے، وینفقوا مما رزقناہم، اور یہ کہ خرچ کریں گے جو کچھ ہم نے ان کو دیا، حال کونہم مسرین و معلنین، ان سے کہہ دیں
لباس یقیم الصلاۃ نماز قائم کرے من قبل ان یاتیہ اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس لا بیع ایسا دن یومن ایسا دن لا بیع فی ولا خلال اس میں اعمال کی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی ولا خلال یا کوئی دوستی کام آئے گی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی لا بیع فی ولا خلال یہ جانتا پتر اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے من قبل یاد یوم موصوف ہے لا بیع کائنا فیہ ولا خلال اب آپ کی مرضی لا بیع ثابتا فیہ ولا خلال ثابتا فیہ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ یعنی لا مشبہ بلیس کے معنی سمجھے ہو گیا اور دوسرا یہ کہ اللہ خبر لا بیع ولا خلال کائنین فیہ کائنین فیہ آپ کی مرضی اس وقت یہ صفت بنیں گے یومن کے لیے اڑے یہ کافیہ کی چیزیں وحکمہ اللہ کثرت ولا تنوین وحکمہ اللہ کثرت ولا تنوین من قبل یاتی یوم اللہ من قبل متعلق ہوگا یقیموں کے ساتھ ہوگا اللہ الذی خلق السماوات والارض اب اللہ اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ الذی خلق یعنی جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ اللہ الذی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کو پیدا کر دے وانزل من السماء بادل سے پانی اتار دیا فاخرج به من الثمرات پھل اس نے نکالا رزقا لکم تمہارے لیے فرماتے کہ رزق اللہ پاک نے ایک نکال دیا رزقا لکم رزقا کائنا لکم وسخر لکم الفلک تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا لتجری فی البحر سمندر میں لے کر کے آپ کو چلتی ہیں بامرہ اللہ کے حکم سے وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر وسخر لکم الانہار نہروں کو مسخر کر دیا وسخر لکم الشمس والقمر سورج اور چاند کو آپ کے لیے مسخر کر دیا دائبین دستور پر چلے درا حال کے دستور کے مطابق چل رہے ہیں دائبین عادت پر چل رہے ہیں دستور کے مطابق وسخر لکم اللہ نے ان کو مسخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ مسخر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میرے موٹر سائیکل پھر کہا ٹر نہیں ٹر یہ مسخر ہے کہ جس طرح آپ کہیں گے کہ سورج کو کہا اے پیچھے ہو جا اگر ہمارے لیے مسخر ہے تو پیچھے ہو جا نہیں کام آپ کا کر رہا ہے لیکن انفرادی آپ کے اس سے نہیں چلے گا چلے گا حکم اس کا ریل گاڑی آپ کے لیے مسخر ہے لیکن ریل گاڑی میں سوار ہو جاؤ گے تو لاہور ریل گاڑی آپ کے کہنے سے رکے گی نہیں سمجھ رہی ہے کہ نہیں وہ آپ کے کہنے آپ کو تسخیر کا مقصد سمجھا نہیں ہے اور ایک تسخیر ہے موٹر سائیکل کے جدھر اس کو اللہ کو بھلا کر گھما دے تو ایک تسخیر یہ ہے اور یہ تسخیر سورج کو کہو کہ نہیں ابھی اکوڑا خٹک کی طرف چلے جاؤ ادھر نہیں آؤ اس طریقہ پر نہیں ہوگا سمجھیے خدمت آپ کی کر رہا ہے لیکن وہ اپنے روٹ پہ چلے گا سمجھیے اور روٹ کو نہیں چھوڑتا اس کے لیے روٹ جو اللہ نے مقرر کی اس لیے فرمایا والنجم اذا ہوا تاروں کی قسم ہے کہ تارے اپنے روٹ پہ چلتے ہیں اور مجھے محمد کی قسم ہے کہ محمد نے بھی کبھی راستہ بدلا نہیں ہے توحید والا ہمیشہ توحید پہ چل رہا سمجھ میں جو تارہ جو ہے نا وہ اپنا راستہ بدل نہیں سکتا والسماء والطارق والنجم اذا ہوا یہ تارے سورج اور قمر یہ اپنے روٹ پہ چلتے ہیں سردی میں الگ گرمی میں الگ اپنے روٹ ان کے مقرر ہے سمجھے آپ کی خدمت کے لیے مقرر کیا روشنی آپ کو فراہم کریں گے لیکن یہ کہ جب یہ اپنے روٹ کو نہیں چھوڑتے میرا محمد تو ان سے بڑا نجم ہے اور وہ ان سے بڑا ستارہ ہے اس لیے محمد نے کبھی اپنے روٹ کو نہیں چھوڑا سمجھ شریف میں ہے کہ اے منڈیا ہمارے والد صاحب فرماتے تھے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ جو کچھ آپ مانگتے ہیں اللہ آپ کو دیتا ہے ضرور اللہ دیتا ہے یا وہی چیز دیتا ہے یا اس کا متبادل اس سے اچھا دیتا ہے یا اللہ آپ کے لیے کچھ ذخیرے کر کے رکھتا ہے یا کچھ دیتا ہے کچھ ذخیرے کر کے رکھتا ہے اس لیے اللہ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتوں کو اگر یہ کہ آپ شمار کریں گے تو لا تحصوها ان کو یہ کہ شمار نہیں کر سکیں گے شمار نہیں کر سکیں گے باقی غیر متناہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کا متناہی ہے جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہے متناہی لیکن شمار نہیں کر سکو گے باقی یہ نہیں کہ لا تحصوها کا معنی غیر متناہی نعمتیں نہیں ہے نعمتیں سب مخلوقات ہیں اور مخلوقات جتنے بھی ہیں وہ متناہی ہیں سمجھ رہے ہیں باقی یہ کہ شمار آپ نہیں کر سکو اب سمندر کے قطرے شمار کر کے دے دو کون سا کمپیوٹر ہے آپ کے پاس اور یہ جو ریت ہے یہ 15 ایکڑ ہے اس ریت میں کتنے ذرات ہیں یہ شمار کر کے دے دو شمار نہیں کر سکیں گے آپ سمجھ رہی ہے کہ نہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا یہاں مضاف کی طرف ضمیر کو لوٹایا سمجھ رہی ہے کہ مضاف نعمت کی طرف لا تحصوها سمجھ رہی ہے لا تحصوها کی ضمیر اور کہیں مضاف نیلے کی طرف قرائن سے ہوتا ہے فرماتے واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون نعمت اللہ میں مضاف نیلے ایاہ اللہ اس کی ایاہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہماری مرضی ہے کہ قرائن سے کبھی مضاف کی طرف ضمیر لوٹاتے کبھی مضاف نیلے اڑے آپ سمجھتے نہیں سمجھتے یا نعمت اللہ لا تحصوها
اللہ کی طرف نہیں، نعمت مضاف کی طرف. اور وشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم ایاہ، تو ایاہ میں ہو ضمیر اللہ مضاف الیہ کی طرف لوٹ رہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے جیسے قرآن بھیجا، آپ لوگ میری پیشانی دیکھ رہے ہیں، سمجھے؟ وہ اس کی مرضی ہے، قرائن سے یہ سب کچھ متعین ہوتا ہے. ان الانسان، انسان لظلوم کفار، بہت بڑا اللہ کا بھلا کرے ظالم ہے اور ناقدر ہے. اس کے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. بعض نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ اہل مکہ پر جو اللہ نے فرمایا کہ یعنی انعامات عامہ اور کثیرہ کے بعد پہلے عام انعامات کا تذکر، اب خصوصیت کے ساتھ اہل مکہ پر کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں مسجد حرام کے بانی مبانی ہے، اور اسی طرح آپ تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں، تو پھر لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے یہ طریقہ پر چلو. اذکر اذ قال ابراہیم یا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دینا. اور هذا بلدا آمنا اور هذا البلد آمنا، اس کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہاں کہ هذا بلدا آمنا وہ اس وقت جگہ تھی، اور یہ ہے کہ البلد نہیں کہا، آباد ہونے کے بعد تو پھر البلد اس کو کہا. یا رب اجعل هذا البلد، اس شہر کو آمنا امن والا بنا دے، واجنبنی اور مجھے بتا دے، مجھے ایک طرف کر دے اور مجھے یہ کہ دور رکھ دے، وبنی میری اولاد کو، من ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. حضرت ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذہول آپ کو ہو گیا تھا، مجھے اور میری اولاد کو بچا دے، یا تعلیم للامت، امت کو بتانے کے لیے. باقی نبی بتوں کی عبادت وہ ابتدائی سے کرتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا بھلا کرے مسئلہ ہے. یا رب اجعل وجنبنی اور بتا دور رکھ لے اور بچا لے مجھے بھی، وبنی میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام یہ مفعول ثانی بنے گا اجنب کے لیے، اصل میں من ان نعبد الاصنام. یا رب انہن معترض بنے گا ندا، انہن اضللن کثیر من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. گمراہ کرنے والا شیطان ہے، دل میں ڈالنے والا. بت سبب ہے اسباب میں سے، اور ایک چیز کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. شیطان بھی گمراہ کرنے والے ہیں، بت بھی گمراہ کرنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یا رب انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعانی، بس جو توحید میں میری پیروی کرے گا، فمن تبعانی فی التوحید ہے، جو میرے توحید میں پیروی کرے گا، فإنہ کائن منی وہ مجھ سے ہے، میرا بعض ہے، گویا کہ کانہ بعض منی، وہ من تبیزی اگر آپ لے لیں. اور دوسرا فإنہ من اتصالی ہے کہ وہ مجھ سے قریب ہے. فمن تبعنی فی التوحید فہو منی ومن عصانی، اور توحید میں جو میرے نافرمان ہوگا تو فلا یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. ومن عصانی فلا یضرک، آپ کو یہ اللہ وہ نقصان نہیں دے گا، فلا یضرک. فإنک غفور الرحیم، یہ تعلیل ہے اس جواب محذوف کے لیے، فإنک غفور الرحیم، آپ غفور الرحیم. یا ربنا اسی طریقے پر یہ ندا ہوگا، یا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع، اے اللہ میں نے ٹھہرا دیا ہے من ذریتی، بعض من ذریتی یا بعض ذریتی من تویزی ہے، اپنے بعض اولاد کو. چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے یہاں لا کر کے بسایا، اور حضرت اسحاق کو وہیں پر. یہ ہے کہ حضرت اسحاق ویسے 14 سال وہ حضرت اسماعیل سے عمر میں یہ ہے کہ چھوٹے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اپنے بعض اولاد کو، بوادن ایسی وادی میں کہ غیر ذی زرع، کہ غیر فصل و غیر آبادی والے ہے، آبادی اس میں ہے نہیں ہے. یہ عند بیتک المحرم، کائن عند بیتک المحرم، یہ صفات ہے سب وادی کے لیے. اس لیے اسکن تو میں نے اس لیے ان کو ٹھہرایا ہے کہ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرے، اور یہ ہے کہ توحید پر چلے، نماز قائم کرے. درمیان میں ربنا یہ اللہ کو بھلا کرے معترضہ ہے، یعنی متعلق اسکن تو اور لیقیموا الصلاۃ متعلق اور متعلق دونوں کے درمیان میں یہ معترضہ ہوگا. جب یہ صورتحال ہے کہ اللہ، جب میں نے اذا کان الامر کذالک، میں نے ان کو یہاں
کیا کر دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے، تو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، بس لوگوں کے دلوں کو کر دے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائے۔ اچھے والدین کی پہچان یہی ہوتی ہے، اپنے والدین اپنے اولاد کو وہ تعلیم دیتے ہیں، اور تعلیم دینے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری اولاد کی طرف مائل ہو جائیں، اولاد کو عزت مل جائے۔ اس کے لیے بہترین نسخہ آپ کو بتاؤں کہ علم سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ سیاسی لوگوں کو تو خوب دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ پاخانے سے ان کا نام لکھ کر کے لگا لیتے ہیں، لیکن علم سے اچھی چیز کوئی بھی نہیں ہے، سمجھے۔ ناراض نہ ہونا کہ جو مشائخ حدیث ہے، جو مفسرین ہیں، جو محدثین ہیں، وہ مقام مولانا کسی کا بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو مقام دی ہے، اس وجہ سے آپ حضرات جو ہے نا اللہ کے لیے اس طرح مدد یا ربنا اجعل اذا کان الامر كذلك فاجعل افئدۃ من الناس، کہ آپ لوگوں کے دلوں کو افئدۃ کائنۃ من الناس، یہ پہلا مفعول اجعل کا، تہوی الیہم کا معنی تشتاق الیہم، لوگ ان کی طرف مشتاق ہو جائیں، ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور اجعل افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کی، سمجھے۔ اب مائل ہونا یہی ہے، آج اس پر مسجد حرام پہ پوری دنیا جاتی ہے، مسجد نبوی پہ جاتی ہیں، لوگوں کے دل میلان ہے یا کہ مائل ہے، ظاہر ہے کہ اس جگہ کو انہوں نے آباد کیا تھا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ پھل ان کو کھلا دو، رزق تو سب کو مل جائے گی۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گوشت اور پھل مکے کے اندر ہے، حالانکہ مکے کے اندر پیدا نہیں ہوتے، لیکن یجمع الیہ ثمرات کل شیء۔ اس لیے ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی موسمیات کا، دنیا کے کسی حصے میں صبح شام صبح شام صبح شام اگر آپ گوشت کھائیں گے، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر 2 ہفتوں میں آپ کا جنازے کا سخت بیماریوں کے شکار ہوں گے۔ صبح شام گوشت ہمیشہ کھانا، یہ دنیا کے کسی حصے میں آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، یہ باقاعدہ حدیث میں ہے۔ سوائے مکے کے، مکہ میں جتنا بھی گوشت کھاؤ، گوشت سے آپ کو بیماری نہیں ہوگی، کوئی اور بیماری لگ جائے تو لگ جائے۔ اور پھل یعنی یہاں ہمارے کسی زمانے میں انار نہیں ہے، انار کا موسم نہیں ہے، اور کسی زمانے کے اندر انگور نہیں ہے، وہاں کسی بھی موسم میں کوئی بھی پھل آپ کو چاہیے وہ سارا مل جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ یجمع الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کھینچ کر کے پوری دنیا سے وہاں پر پھل لائے جاتے ہیں۔ رزق ذمہ داری اللہ نے کتوں کے لیے بھی لی ہے، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں، حرام جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، سب کے لیے رزق تو سب کو مل جاتا ہے۔ اس لیے فرمائے ارزقهم من الثمرات، پھل ان کو کھلا دو، لعلهم یشکرون، لیکن یشکرون نعمتک، تاکہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یا ربنا انک تعلم ما نخفیہ وما نعلنہ، اے اللہ ما موصول ہے، سمجھے، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ما نخفی ہے، جو ہم اپنے سینوں کے اندر چھپاتے ہیں، وما نعلنہ، اور جس کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں، یہ اس کو بند کر دو۔ وما یخفی علیک، لیکن علیک کے بجائے علی اللہ کہا، یہ اس میں ظاہر کے ذکر کرنے کے اندر مزہ ہے، جیسے آپ نے بلاغت کے اندر پڑھا ہے، جو فرماتے کہ کیا ہے، باللہ یا ذبیات القائے قلنا لنا، اڑے یہ کچھ کم کر دو، یہ سارے کچھ تو بند کر دو، سمجھے، باللہ یا ذبیات القائے قلنا لنا الیلا یمنکن ام لیلا من البشر، الیلا یمنکن ام ہی من البشر، لیکن ہی کے بجائے پر کہتے ہیں کہ لیلا من البشر، اس میں ظاہر کی ذکر کرنے میں مزہ ہے، یہی ہے لفظ اللہ۔ وما یخفی علیک شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی چیز آپ پر چھپی نہیں ہے، لیکن علیک کے بجائے فرمایا کہ علی اللہ ہے۔ اور شیء فاعل لا یخفی کا، ما یخفی کا، الحمدللہ الذی وہب لی، یہ حمد شکر کے معنی میں، شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو یہ بھی نعمت ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں پھر بھی اللہ نے حضرت اسماعیل اور اسحاق مجھے دے دیا۔ الحمدللہ الذی، شکر ہے اس خدا کا، الذی وہب لی علی الکبر، باوجود بڑھاپے کے، ما الکبر، علی ما کے معنی میں، باوجود بڑھاپے کے اللہ نے مجھے دے دی، وہب کا مفعول اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء، الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے، میں نے دعاؤں کو خوب سننے والی اللہ کی ذات ہے، وہ خوب سننے والے۔ یا ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، وبعض ذریتی، اور میرے بعض ذریت کو، تو آپ کہیں گے کہ بعضم من ذریتی، یہ صفت بنے گا اس کے لیے۔ یا ربنا تقبل منا، یہ درمیان میں ندا معترضہ ہوگا، وتقبل دعائی، میری دعا کو قبول کر لے، یہ اجعلنی پر اس کا عطف ہوگا۔ ربنا اغفر لی، یہاں بھی اسی طریقے پر اغفر لی ولوالدی، یہ ندا اللہ آپ کا بھلا کرے اسی طرح۔ رب اغفر
لی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دو اور میری والدین کو، وللمؤمنین ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب ہو، جس دن اللہ کا حساب قائم ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ان کے لیے ایمان کی دعا کی حضرت ابراہیم۔ یہ بریلوی حضرات اور اسی طریقے پر یہ کہ رافضی تو خیر وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں، بات بریلوی بھائیوں سے ان سے شکایت ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے بعض کا یہی کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوگی۔ حالانکہ یہ ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم نے اپنے ابا سے پکا وعدہ کیا تھا، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اس بنیاد پر وہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اور جب آپ کو منع کیا گیا، واضح ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے، کسی طرح اس کی اصلاح کی صورت نہیں ہے، تو تبرأ منہ، ابراہیم اس سے بیزار ہو گئے، پھر بیزار۔ اور بخاری میں صاف صراحتاً روایت ہے کہ آپ خود کہیں گے کہ اللہ میرے باپ کو جہنم کیسے لے جا رہے، تو فرمایا کہ اس کے باپ کو بجو کی شکل بنایا جائے گا، بجو جانتے ہیں زبو جس کو کہتے ہیں، بجو کی شکل، اس کو بجو کی شکل بنا کر کے، اور اس کو بدبو ہوگی اس سے، تو حضرت فرمائیں گے بیزار اس کو اٹھا کر کے پھر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اس لیے یہی مسئلہ ہے مولانا۔ یوم یقوم الحساب اغفر کے لیے ظرف ہے اللہ، اس کے بعد بتاتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، مشرکین کے لیے یہ ترہیب ہے، اور مشرکین کے لیے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے زجر ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پر کس طریقے پر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اے مخاطب آپ یہ ہے کہ اللہ کو غافل کبھی نہیں سمجھنا، اما یعمل الظالمون المشرکون، مشرکین جو کچھ کرتے ہیں، مشرکین کے معمولات سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اللہ کو غافل نہیں سمجھنا، دو مفعول ہے لا تحسبن، انما یؤخرهم، باقی مشرک کی گرفت کیوں نہیں ہوتی، انما یؤخرهم لیوم، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک ایسے دن کے لیے کہ تشخص فیہ ابصارهم، جس میں ان کی آنکھیں کھلی رہیں گی۔ اس وقت غفلت کا پردہ ان کی آنکھوں پہ ہے، لیکن تشخص یعنی کیا کہ تشخص فیہ الابصار، ابصار المشرکین، مشرکین کی آنکھیں کھلی رہیں گی، سب کی آنکھیں کھلی رہیں گی، حقیقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہ جو الابصار ہے اس سے صاحب الابصار مراد ہے، تشخص فیہ الابصار، یہ جملہ صفت بنے گا یوم کے لیے، اور الابصار سے اصحاب ابصار مراد ہے، یعنی لوگوں کو پتہ چلے گا۔ تو اصحاب الابصار جب مراد ہے تو موتین اسی سے حال ہے، مقنعین بھی اسی سے حال ہے، الابصار سے اصحاب الابصار مراد ہے، تو اس لیے محتین فرماتے ہیں کہ یہ تیز دوڑ رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ کی طرف، مقنعی رؤوسہم، اور اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوں گے، یہ بھی حال ہے، لا یرتد الیہم طرفہم، ہولناکی کی وجہ سے آدمی ایسے آنکھیں خیرہ ہو رہے دوڑ رہا ہے، اور ان کی نگاہ ان کی طرف واپس لوٹے گی نہیں۔ یہ تینوں حال اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسی الابصار سے۔ وَأَفْئِدَةٌ هَوَاءٌ، ہواؤں کا معنی خالیتم، اور ان کے دل اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے خالی ہوں گے ہر قسم کی فکر سے، صرف یہی اللہ آپ کا بھلا کرے خوفوں کے ہوگے۔ وَأَفْئِدَةُهُمْ هَوَاءٌ، اور دل ان کے خالی ہوں گے یعنی کھوکھلے ہوں گے۔ وانذر الناس، یہ سب حال ہو گئے مولانا اسی اس پر یہ کہ ما قبل پر۔ وانذر الناس یوم یاتیم العذاب، لوگوں کو ڈرا دے اس دن سے، یوم یاتیم العذاب، جس دن خدا کا عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، مشرک کہیں گے یا ربنا اخرجنا الی اجل قریب، یا ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی وقت کے لیے ہمیں مہلت دے دو، امہلنا، مہلت دے دو، مؤخر کر دو ہمیں۔ فیقول الذین ظلموا یا ربنا اخرجنا الی اجل قریب، ایک تھوڑی مدت کے لیے ہمیں یہ کیا مہلت دے دو، نجب دعوتک، آپ کی دعوت کو ہم قبول کریں گے، دعوت توحید کو۔ یا ربنا اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی مدت کے لیے ایک وقت قریب تک ہمیں مہلت دے دو، نجب دعوتک، یہ جواب امر اخر کے لیے، ان اخرتنا، اگر آپ ہمیں مہلت دیں گے دنیا کی طرف واپس تو نجب دعوتک، دعوت توحید کو ہم قبول کریں گے، ونتبع رسولک، اور آپ کے رسولوں کی یہ ہے کہ کیا ہے، آپ کے رسولوں کی پیروی کر دیں گے۔ اب فرماتے کہ یقول اللہ سبحانہ و تعالی، خیال کر لینا، یقول اللہ، اللہ فرمائیں گے کہ اتقولون ذالک، اب یہ آپ یہ کہتے کہ ہم جائیں گے واپس ٹھیک ہو جائیں گے، اتقولون ذالک، تم لوگ یہ کہتے ہو، ولم تکونوا اقسمتم، کیا اس سے پہلے تم نے قسم نہیں اٹھایا تھا کہ ما لکم من زوال، کہ ہم دنیا سے ہٹیں گے نہیں، کوئی ماں کا لال ہمیں دنیا میں کچھ نہیں، یہ قسم میں اٹھاتے تھے، تو اب کیسے منت مانی کر رہے ہیں آپ؟
کہ وَيَقُولُ اللَّهُ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وَلَمْ تَكُونُوا أَتَقُولُونَ ذَلِكَ، کہ آپ یہ کہتے ہیں وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ، اور اس سے پہلے آپ قسم نہیں اٹھاتے تھے، اقسمتم یہ قسم ہوگا، مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ جواب قسم، قسم جواب قسم یہ خبر بنیں گے لم تکونوا کے لیے، آپ کو کچھ پڑھنا پڑ رہا نہیں پڑ رہا، خیال کر لینا مولانا۔ یقول اللہ، اللہ فرمائیں گے اتقولون ذالک، آپ یہ کہہ رہے ولم تکونوا اقسمتم، اس سے پہلے آپ نے قسم نہیں اٹھایا کہ اقسمتم من قبل، من قبل اقسمتم کے ساتھ، ما لکم زوال من زائد ہے کہ آپ دنیا سے ہٹیں گے نہیں، دنیا کے اندر ایک ما لکم زوال من الدنیا یا ما لکم زوال من قبورکم، چونکہ آپ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم قبروں میں جائیں گے پھر نکلیں گے بھی نہیں، سمجھے، اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، ہم قبروں سے یہاں سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا اٹھیں گے بھی نہیں۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا الم تکونوا اقسمتم، کیا تم نے قسم نہیں اٹھایا کہ قبروں سے ہم نہیں اٹھائیں گے، اور کیا لم تکونوا سکنتم، لم تکون اقسمتم پر عطف ہے، لم تکونوا سکنتم، اور کیا آپ رہے نہیں تھے فی مساکن الذین ظلموا، مشرکین کے گھروں کے اندر، مشرکین کے گھروں کے اندر آپ رہے نہیں تھے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَلَمْ تَبَيَّنْ لَكُمْ، اور یہ ہے کہ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، یہ حال بنے گا، اور یہ حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، کہ ہم نے ان کا کیا حشر کر دیا اور ان کو کس طریقے پر غرق کیا، وقد تبین لکم، اور آپ کے سامنے یہ واضح بھی ہو گیا کہ کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کا کیا حشر کر دیا، ان کو غرق کر دیا کیسے، وضربنا لکم امثالہم، اور تمہارے لیے سابق امتوں کی مثالیں بھی ہم نے بیان کر دی۔ یہاں تک ہو گیا مسئلہ۔ وقد مکروا مکرہم جملہ استئنافی ہے، انہوں نے اپنے چال چلا، انہوں نے ہر قسم کے مکر، وقد مکروا مکرہم، انہوں نے چال چلایا، اور حال یہ کہ وعند اللہ مکرہم، اللہ کے ہاں ان کی تدبیر لکھی ہوئی ہے، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے ہاں عند اللہ خبر مقدم ہے، مکرہم ان کی تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ نہیں ہے، یہ ان اللہ کا بلا کرے نافی ہے، خیال کر لینا ہے، یہ ان نافی ہے، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ نہیں ہے ان کی یہ کہ چال لتزول منہ الجبال، جس سے پہاڑ ہٹ جائے، کیا کرے گا، ظاہر ہے کیا خیال ہے، اوپر سے ہیلی کاپٹر آ رہا ہے اور ایک آدمی اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہاں سے اپنے مقد کو اوپر کرے، ہیلی کاپٹر کو گرائے گا کیا، مقد سے یہ کہ ہوا چھوڑ دے، تو مکاریوں سے پہاڑ تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ نہیں ہے ان کا مکر اور ان کی چال کہ لتزول، یہ خبر ہے کانا کے لیے، لتزول منہ الجبال، کہ جس سے پہاڑ ہٹ جائے، یہ نہیں ہوگا، ان کا مکر اس قسم کا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ وقت کا کیا ہے، وقت مکروا مکرہم، انہوں نے اپنے چال چلایا، یہ مفعول مطلق بنا مکرہم کے لیے، وعند اللہ، اور اللہ ہی کے ہاں ان کی چال اور یہ تدبیریں، بری تدبیریں ان کی لکھی ہوئی ہیں، نوٹ ہم نے کیے، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ اگرچہ ان کی تدبیر اس قسم کی کہ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ اس سے پہاڑ بھی ہٹ جائے، فرض کر لو مبالغتاً پہاڑ بھی اس سے ہٹے، لیکن تو یہ ان نافیہ بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ ان وصلیہ، ان وصلیہ بھی اس کو قرار دیے، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، جب یہ صورت ہے تو فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، مخلف کی اضافت ہے، وعد کی طرف یہ اس کا مفعول اول ہے، مفعول کی طرف اضافت، اور رسولہ مفعول ثانی ہے، رسولہ مفعول ثانی، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، ہرگز مخاطب، تنبہ ایھا المخاطب، مخاطب ایو مخاطب، جیسے آپ نے مختصر المعنی میں پڑھا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، لو ترا سے فرماتے کہ ترا سے کوئی سے بھی مخاطب مراد ہو، فرماتے ہیں کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، وعدے کی مخالفت کرنے والا کہ اللہ مخالفت کرے، رسولہ اپنے رسولوں سے وعدے کی مخالفت کرے، ہرگز یہ گمان نہ کرنا، مخلف وعدہ، وعد کے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ اضافت ہے مضاف لے مخلف کے لیے، سمجھ شیری میں ہے کہ نہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اب یہ اللہ کا بھلا کر رسل و مفعول مل کر کے یہ دوسرا مفعول ہو گیا مخلفہ کا، وعدے اس کا مفعول اول، پھر مخلفہ مفعول ثانی بنے گا لا تحسبن کا، خیال کر لینا ملنگو، سمجھے، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ قادر قدرت والی ذات ہے اور ذو انتقام انتقام والا ہے، لہذا کافروں سے انتقام لے گا اور اس کو چھوڑے گا نہیں۔
یہ انتقام کے لیے ظرف بن رہا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض. فرماتے کہ انتقام کس دن لے گا. اب آپ انتقام کے لیے اس کو ظرف بنا دیں یا یہ کہ اس کو اذکر کے لیے. اذکر یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اس زمین کو بدلا جائے گا دوسری زمین کے ساتھ. والسماوات اور آسمانوں، والسماوات اور آسمانوں کو بدلا جائے گا، آسمانوں کو بھی بدلا جائے گا. سوال یہ کہ زمین اور آسمان بدلیں گے، یہ ذاتاً بدلیں گے یا وصفاً بدلیں گے؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ دونوں باتیں. کلما بدلناہ جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب 5ویں پارے میں آیا تھا، اس میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جیسے کہ یہ کھال ہے تکلیف کو یہ محسوس کرتا ہے، اس کھال کو جلا جلا کر کے ختم کر دیا، اس کی جگہ پر دوسری کھال لگا دی تازی، پھر اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ذاتاً تبدیلی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کھال کو جلا جلا کر کے اللہ کا بھلا کرے جلا دیا، رنگ اس کا بدل کر دیا، پھر واپس اس کو تازہ کر دیا، کھال یہی ہے. یہ وصفاً تبدیل ہے. تو تبدیل ذاتی، تبدیل وصف. یہ آسمان و زمین کا بدلنا بھی اسی طرح ہے کہ بالکل آسمان و زمین یہ ختم ہو جائے، نئے آسمان و زمین پیدا ہو جائے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے ان کو بگاڑ دے دیں اور پھر بگاڑ دے دیں، پھر واپس بنا دے. تو یہی ہوگا کہ تبدیل وصفاً ہے مولانا. اذکر یوم تبدل الارض، جس وقت یہ فرماتے کہ زمین کو بدلا جائے گا غیر الارض، دوسری زمین کے ساتھ. فرماتے والسماوات، اور آسمانوں کو بھی بدلا جائے گا، آسمانوں کو اس طرح، پہاڑوں کو اس طریقے پر زمین کو بدلا جائے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کوئی پستی نہیں. اب تو زمین میں کہیں پست ہے کہیں اونچ ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آپ کے سامنے آئے گا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اونچ نیچ نہیں دیکھو گے، اس طریقے پر ان کو لیول کر دے گا. اور والسماوات، اور آسمانوں کو اللہ اپنے لپیٹ میں لے گا، اپنے ہاتھ میں لے لے گا. والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وقد برزوا للہ الواحد القہار، اور اللہ کے سامنے یہ ظاہر ہو جائیں گے. یہ مستقبل کے معنی میں ہے اور یہ حال بن رہا ہے. وبرزوا للہ الواحد القہار، یعنی وقد برزوا. ہمیں قد کی ضرورت نہیں، ہم لوگ کوفی لوگ ہیں، بصرین کے ہاں قد کا ضروری ہے. لابد من قد ظاہرۃ او مقدرۃ، ظاہر اور مقدر. وبرزوا للہ الواحد القہار وتری المجرمین یومئذ، اس دن آپ مجرمین کو دیکھیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ، کہ جکڑے ہی ہوں گے فی الاسفاد، زنجیروں کے اندر. مجرمین زنجیروں میں جکڑے ہی ہوں گے. سرابیلہم کائنۃ من قطران، اور ان کے کرتے جو ہوں گے فرماتے تارکول کے ہوں گے یا گندک کے ہوں گے. تارکول ترجمہ کرو یا گندک، دونوں. سراب، اور گندک سے آگ اور مست ہو جاتی ہے، گندک سے آگ اور مست ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب جلیں گے اور ان کے کرتے اور ان کا لباس اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اسی قسم کا یہ کہ کیا ہوگا، یعنی کیا کہتے گندک کا ہوگا. سرابیلہم کائنۃ من قطران وتغشی وجوہہم نار جہنم، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ. وفعل اللہ ذالک، اللہ یہ اس لیے کریں گے، فعل اللہ ذالک، یہ اس لیے لیجزی اللہ کل نفس، تاکہ بدلہ دے دے ہر نفس کو ما کسبت من خیر و شر، برا بلا جو کچھ کیا ہے، جو برائی اس برائی کا اس کو حساب مل جائے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ کی ذات جلد حساب کرنے والا ہے. یہ ہماری بات ہوگی. ھذا بلاغ للناس، یہی قرآن کی تبلیغ ہے. هذا بلاغ للناس، یہ قرآن کی تبلیغ ہے. جی آپ کو ہو گیا. فرماتے کہ وَأُنزِلَ لِيُنذَرُوا بِهِ، وَأُنزِلَ القرآن، قرآن کا نزول اس لیے ہوا لِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ کافروں کو ڈرایا جیسے. وَلِيَعْلَمُوا، یقین ہو جائے انما هو الہ واحد، خدا کی ذات ایک ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند اللہ کا بھلا کریے کہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں. لِيُنذَرُوا وغیرہ یہ سب انزل محذوف کے ساتھ متعلق ہوں گے، لِيَذَّكَّرَ بھی اسی کے ساتھ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.